السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شوریل پاکستانی کے ساتھ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اسی مہینے کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ بڑی خاص شخصیت ہے، پاکستان کا بہت بڑا نام، مذہبی شخصیت۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے اور دن رات ان کی جو کوشش ہے کہ دین اسلام کی جو آواز ہیں، جو خدمات ہیں، وہ جو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی بات کریں تو انہوں نے نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں جتنا سفر کیا اور دین اسلام کا جو میسج پہنچایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ریلیجیس اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، پروفیسر ہیں، رائٹر ہیں، اور ہمیشہ ہم انہیں جو ہے اپنی اسکرین پہ دیکھتے آئے، تو آج ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے یہ مرکزی رہنما ہیں اور اسی حوالے سے آپ بالکل پہچان بھی گئے ہوں گے، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ کہ آج جو ہے ان سے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ تو آج کے ہمارے جو ہیں بڑے خاص مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سر، میں آپ یقین مانیں میں شاید اپنے جذبات احساسات اپنے انٹروڈکشن میں نہیں بتا سکی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہوتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں ہوتا، یہ عطا ہوتی ہے اور یہ بہت مخصوص اور گنے چنے لوگوں کو یہ دی جاتی ہے۔ تو سر، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سفر کے متعلق جو آپ ہمیشہ سے طے کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ نہ ختم ہونے والا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے خود ہی ایک جملہ کہہ دیا کہ رب کی عطا ہوتی ہے تو ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا، این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ نہ بخشے تو کوئی خود اپنے زور بازو سے یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی روحانی عزت دی تھی۔ ان کی تربیت اور پھر اس میں اپنا شوق شامل ہو گیا تو سفر آسان بھی ہو گیا، دلچسپ بھی ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں کرنا کہ جی باپ نے کیا ہے تو بیٹا بھی کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا اپنا شوق شامل ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ ابتدائی عمر سے لے کر اب تک جتنا سفر طے کیا ہے، اگر اس کی فہرست دیکھوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ سب کام میں نے کر لیے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کی عطا، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی۔ ایک بچہ جو اسکول جاتا ہو وہ وہاں پہ علم تو حاصل کر ہی رہا ہے، لیکن اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی تقریبات، ایسی چیزوں پہ جا سکے جہاں پہ وہ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کو جو ہے وہ لوگوں تک، اپنے دیگر جو ہے اسٹوڈنٹس ہو گئے یا اپنے دوست ہو گئے وہاں تک۔ یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی، شاید مجھے ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو کہاں سے اتنی عقل و شعور ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ میں نے تفصیل میں جاؤں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں۔ والد صاحب قبلہ نے میرا رشتہ کتاب سے اس وقت قائم کر دیا تھا جب میں اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ کیا بات! مجھے پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس میں پھر جستجو ہوتی ہے، مثلاً کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس پہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں آگے پڑھیں، نہیں، اس کی کھوج میں لگ گیا، اس کی تحقیق، پھر اس کو سمجھ کر آگے بیان کرنے کے لیے جب تک آپ کا سینہ پوری طرح نہیں کھلتا، جس کو شرح صدر کہتے ہیں، آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو بچپن سے یہ جو تعلق قائم کیا تھا کتاب سے، پھر والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی بڑی شخصیات آتی تھی، علمی، روحانی، ان کو دیکھنا کہ یہ اس مقام پر ہیں تو لازمی بات ہے انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ تو اس سفر سے جب گزرنا شروع ہوا، یعنی ان مراحل سے، تو اندازہ ہوا کہ جن کے نام ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سے کام ہوتے ہیں،
انہوں نے بہت کچھ سہا ہوتا ہے. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایسا ہی ہے. یہ حدیث شریف ہے. اب وہ وارث ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ علم میں وارث ہیں. جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتا اس کا بھی کچھ اثر ان میں آئے گا. یعنی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی, مشقتیں بھی, پیدل چلنا پڑتا تھا, یعنی نیند قربان کرنی پڑتی تھی, غذا کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہی. تو وہ سارا کچھ مل کر, لیکن جب رزلٹ کوئی چیز میرے علم میں آئے اور میرا جی خوش ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا تھی. اور پھر یہ کہ اس میں اللہ کی رضا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ کچھ ہمارے جو پیر کہلاتے ہیں یا علماء کہلاتے ہیں, ان کے پاس عقیدت مند بہت ہوتے ہیں. تو وہ ان کے بچوں کے لیے مثلا کوئی بستہ اٹھا رہا ہے, کوئی ان کو جناب 100 قسم کی سہولت ہے. مجھے ایسی کوئی سہولت حاصل نہیں تھی, میں سب کچھ خود کرتا تھا. یعنی صرف یہ کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کے بھی بستے اٹھانے پڑتے تھے, اور تقریباً 5 سے 6 میل روزانہ پیدل. پھر سائیکل لی, اس سائیکل کو لینے کی وجہ سے اور مشکل ہو گئی. پہ تیرے پاس سائیکل ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سائیکل آ گئی ہے تو سفر آسان, حالانکہ محنت اتنی ہی ہو رہی ہے. تو ان مراحل سے گزرا ہوں اور کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا, میں سچی بات کر رہا ہوں, یہ عاجزی نہیں ہے, سچی بات ہے, آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کچھ ہوں. بس میں نے جو کرنا ہے تاکہ میری بخشش کا بھی سامان ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اپنا لہجہ میں نے دھیما رکھا, آواز کو, انداز کو ایسا رکھا کہ لوگ سن لیں. ورنہ ہوتا ہے شاؤٹنگ ہوتی ہے, چلایا جاتا ہے, ڈانٹتے ہیں, تو وہ اس سے وہ اثر نہیں ہوتا. مٹھاس رکھیں گے, سنیں گے لوگ, تو پیغام پہنچے اور صحیح پہنچے. میری ذمہ داری ہے. میں اگر کوئی غلط بات کر دیتا ہوں اور کوئی اس کو مان لیتا ہے تو اس کا سارا وبال مجھ پر آئے گا. بہت احتیاط عقائد کے معاملے میں, اور اسی طرح تعلیمات. اور ہر تقریر کے آخر میں یہ جملہ سب سے پہلے لوگوں نے مجھ سے ہی سنا ہوگا کہ میری گفتگو میں کوئی اگر غلطی ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, تاکہ وبال نہ رہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے, جس گھر میں بھی ہوں آپ, جہاں بھی ہوں آپ, جس فیلڈ میں ہیں اس کے ساتھ مخلص ہوں, سچے ہوں, محنتی ہوں. آج کل لوگ رزلٹ اوور نائٹ چاہتے ہیں, راتوں رات کچھ بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میری اپنی ذاتی لائبریری میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی, کیونکہ میرا اندر سے وہی تھا کہ آپ کی کتاب سے ماشاءاللہ سے ایسا رشتہ جڑ چکا تھا بچپن سے ہی کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں. نہ صرف آپ بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی لائبریری آتے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی کوشش کی نا کتاب سے دوستی. وہ کتاب کی دوستی ایسی ہے, میں ابھی بھی PDF وغیرہ نہیں پڑھتا, میں ہارڈ بک وہ جو ہوتی ہے اسی پہ کام کرتا ہوں, اور ہر کتاب پہ میرے اشاریے لگے ہوں گے مطالعے کے بعد جو حاصل ہے. تو آپ کے اندر ڈیپتھ, جس کو گہرائی کہتے ہیں, ایک گہرائی ہوتی ہے, ایک گہرائی ہوتی ہے. وہ کب آتی ہے؟ جب آپ کا اتنی معلومات جمع ہو جائیں, موافق کیا ہے, مخالف کیا ہے, پھر اس کو آپ نے بیلنس کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور کتابیں لکھنا آج کل تو بہت آسان ہو گیا, کمپیوٹر سے آپ کو ریفرنسز مل جاتے ہیں. ہمیں کتنی مشکلات اور کیا کیا بیتا ہے وہ اگر سنائیں تو لوگ حیران ہوں. اچھا علامہ صاحب, جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ نے نہ صرف پاکستان 50 سے زائد ممالک تو آپ سفر بھی کر چکے ہیں, اگر میں یہ نمبر غلط نہ کروں. میرا پھر سوال یہ ہوگا کہ کون سے ممالک رہ چکے ہیں جہاں پہ آپ نہ گئے ہوں, کیونکہ آپ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں تو الحمدللہ ہماری اتنی ایکسیس ہوتی ہے اسکالر سے یا کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر سکیں, اپنی رہنمائی کر سکیں. باہر بہت پیاسے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں جب آپ پہنچ جائیں تو پیاسے کو جب اس کی پیاس بجھا دے تو کیا ہی اعلیٰ بات ہے. جی میں عرض کروں کہ 5 کانٹیننٹس, جس کو عربی میں برور اعظم, لوگ بر اعظموں کہہ دیتے ہیں, برور اعظم, 5 کانٹیننٹس میں گیا ہوں.
اور لوگوں نے صرف اسی لیے پسند کیا ہے کہ ان کے لیے اویلیبل رہا ہوں، آسان. یہ نہیں ہے کہ جی پہلے آپ کوئی اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں، 10 آدمیوں کے ذریعے آنا ہے، کوئی فیس ہے، کوئی یہ نہیں، آسان رہا ہوں. تو اس میں وہاں کے اسٹوڈنٹس سے، اسکالرس سے، مختلف فیلڈ تاجروں سے، تو ان کو یہ سہولت رہی. اور پھر بات کرنے میں آسانی. آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ اس کے سوال پر ہی ناراض ہو جائیں تو پھر اس کی تسلی کیسے ہوگی؟ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ تمہارے سوال میں تمہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ کمزوری ہے، یوں بات کریں تو وہ اس کی تسلی بھی ہو. دوسرا یہ کہ عزت دیں گے تو عزت لیں گے. بالکل بجا فرمایا. آپ کے پاس کچھ چھوٹا آئے بڑا آئے، آپ اس کو عزت دیں، پیار دیں، آپ کے ساتھ لوگ وابستہ ہوں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. کہ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو کوئی ارد گرد نہیں ہوتا. ماں یا باپ آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں، اگر ان کے رویے درست ہوں تو بچے ان سے وابستہ نہیں ہوتے. تو اصل چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ دین نے جو کچھ سکھایا ہے، جب ہم نے سیکھا ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہم معاشرے کی بات کریں، ان کو معلومات ہی نہیں ہے. اچھا پھر سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اب زمانہ ٹیکنالوجی کا آ گیا، اس میں زندگی کی رفتار اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اخلاقیات میں اور دوسری چیزوں میں بالکل خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے باہر کے ملکوں میں 2 چیزیں کی. ایک تو زبان آسان رکھی، دوسرا یہ کہ ان کو جواب دینے میں یہ نہیں کیا کہ جی ٹال دیا، ان کی تسلی کی. مجھے ایک اجازت ہے، میں ایک سوال اسی میں کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس میں خواتین کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، چاہے وہ باہر یہاں پر بھی ہوں. ان کو بھی ظاہر سی بات ہے، ہمیں آپ جیسے اسکالرس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ کانفیڈنس وہ خواتین میں تھا، وہ آپ سے ایک بات کر سکیں یا رابطہ کر سکیں. کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں رہتی تھی؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم ان کو گائیڈ لائن چاہیے. اور میں نے کوشش کی ہے، میرے پاس بچے آئیں یا بڑے آئیں، مرد آئیں یا خواتین آئیں، ابھی بھی روز کا معمول ہے، 3-4 گھنٹے دیتا ہوں، لوگوں کو آتے ہیں ملتے ہیں. تو اس میں انہوں نے جو بھی باتیں کی، جتنے بھی ان کے، اگر کسی چیز پر میری ریسرچ نہیں تھی، میری معلومات نہیں تھی، میں نے کہا میں بعد میں بتا دوں گا، کوئی شرم نہیں ہے، مجھے ہر چیز تو نہیں معلوم. لیکن یہ کہ ان کوشش کی. اور باہر کے ملکوں میں گیدرنگز جو ہوتی ہیں وہ سیگریگیٹڈ کم ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو رواج ہے، جو وہاں کے لوگوں کو جا کے اپنانا پڑ جاتا ہے، اس میں اگر صرف تنقید کی جائے یا صرف ان کی یعنی کریٹک انداز اختیار کریں تو وہ شاید میرے خیال میسج نہیں جائے گا. تو کوشش کی کہ ہر طبقے کو مطمئن کریں، یہ خیال رکھا. اس میں مجھے بہت سے فائدے بھی ہوئے. وہ یہ کہ ایک نے اگر متاثر ہو کے سنا، اور ہمارے ہاں یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ایک مرد کو پڑھانا اور ایک عورت کو پڑھانا، تو عورت کو پڑھانے کا مطلب ایک پورے گھرانے کو، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کتنے لوگوں تک اس کا وہ جاتا ہے. تو اس پہ کوشش رہی ہے اور کوئی دشواری نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ ان لوگوں کے سوالات سے بہت کچھ سیکھا کہ کیا سوچتے ہیں لوگ، ان کی کیا ضروریات ہیں، اس کے مطابق پھر اور زیادہ اپنے آپ کو ڈالا تاکہ ان کو پوری بات پہنچے. جو آپ ماشاءاللہ سے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو کس طرح سے سب چیزوں کو آپ لیتے ہیں؟ مجھے 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہیں، ایک اپنا دین، ایک اپنا وطن. ان 2 کے معاملے میں میں نے کبھی لچک نہیں رکھی، فلیکسیبلٹی نہیں ہے میرے پاس، چٹان کی طرح الحمدللہ، کہ نہ وطن کے خلاف سننا ہے نہ دین کے خلاف. دوسری بات، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو ان سے پیار کرتا ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. تو مجھے جو عزت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ، اولیاء کی برکت سے. تو میں اگر اپنے آپ میں کوئی کمزوری رکھوں گا، اس کا اثر معاشرے پر ہوگا، تو ذمہ دار تو میں ہو گیا، جیسے نیکی سکھانے والا یا برائی سکھانے والا.
جہاں کہیں گئے پاکستانیوں سے یہی کہا کہ اپنے وطن کا نام خراب مت ہونے دینا. جہاں گئے مسلمانوں سے کہا کہ دین کو نہ بیچنا, دین کا خیال رکھنا. ایک آپ کی دنیا ہے, ایک آپ کی آخرت ہے. اللہ کا وعدہ ہے رزق کا ملے گا, مگر غلط طریقے اپناؤ گے دین بھی خراب کرو گے, وطن کا نام بھی خراب کرو گے. اور ہم میں سے ہر شخص لازمی بات ہے نمائندہ ہوتا ہے دوسری جگہ اپنے وطن کا, لیکن ہمارے ہاں افسوس, بہت افسوس کہ ہمارے ہاں اخلاقیات نصاب میں نہیں ہے. ہماری تربیت ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, صرف وہ نصاب و سلیبس جو دنیا کمانے کا طریقہ ہے. ہم لوگوں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں. ایک زمانہ تھا گلستان بوستان شیخ سعدی کی پڑھائی جاتی تھی, مائیں گھر میں اگر مصروف ہیں تو دادی نانی ہوتے تھے, بچے ان سے سیکھ لیتے تھے, کلچر ٹرانسفر ہوتا تھا. اب جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہی نہیں ہے, لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, تو نتیجہ یہ نکلا کہ من حیث القوم, من حیث القوم کا مطلب ایک قوم کی حیثیت سے ہم لوگ بہت سی محرومیوں میں چلے گئے. اب ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ہو, ہمارے ڈرامے ہوں, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ لوگوں کی اخلاقیات پر ضرور محنت کریں, لوگوں کو اچھے کردار کا. اب ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہو رہی. آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے, لوگوں کی پسند پہ نہیں چلنا, جو الٹا معاملہ ہو گیا. اچھا لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہو, تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اچھی چیز کیا ہے, یہ ہم نے بتانا ہے, مگر ہم خود ہی اسی کے بہاؤ میں چلے جائیں گے, رزلٹ کیا آئے گا؟ اب مجھے یہ بتائیے, ایک گھر میں 5 افراد ہیں, ماں باپ ہیں, 3 بچے ہیں, اگر آپس میں رابطہ نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, نتیجہ کیا ان کے درمیان فاصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ایسا آپ نے بجا اچھا جی, فرمایا. آپ ماں باپ کی حیثیت سے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, تو آپ کی باتیں ان میں جائیں گی, ٹرانسفر ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. آج ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوں ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم آپس میں بھی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب بالکل آپ آج کی آپ نے بات بالکل فرمائی, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کئی دفعہ جب ہم بہت جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں فرما رہے ہوتے. مجھے بتائیں یہ ہماری کیا کمزوری ہے, خامی ہے, یا کوئی خوبی ہے؟ ہم کیا اچیو کر رہے ہیں, کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کھو رہے ہیں, اور اس کا ہمیں دھیان بھی نہیں. کتنی بیماریاں لے رہے ہیں, کتنے فاصلے ہو رہے ہیں, کتنی ناقدری, کیونکہ رشتے نہ نبھانا تو بہت بڑی کمزوری ہے. ایسے شخص کی شب برات جیسی مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی جو رشتے نہ نبھائے. تو ڈرنا چاہیے. اچھا پھر مجھے یہ پتا ہے کہ میں اگر اچھائی نہیں کروں گا, کوئی بھی میرے قریب نہیں آئے گا, مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہے گا. تو ہم اپنی ذات کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنائیں. اور اس کیسے بنے گی؟ لازمی بات ہے مجھے علم بھی حاصل کرنا ہے, مجھے تربیت بھی چاہیے, اور مجھے محنت بھی چاہیے, جس سے سب گھبرا رہے ہیں. اب یہ کہ شارٹ کٹس, آسان طریقے بتائیں, تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے ہیں, میں تو آپ کے لفظ میں چیزوں میں کئی گم ہو چکی ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں شو کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کی پھر اجازت سے چاہوں گی کہ آپ جو ہے کچھ نعت کے اشعار, کیونکہ آپ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, تو یہ ایک درخواست ہے آپ سے, اگر آپ اسے قبول فرمائیں تو پلیز. شو میں بات کرتے ہوئے نعتی اشعار, لازمی بات ہے نعت پر انکار تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک درخواست پیچھے سے بھی آئی ہے کہ یہ آپ پلیز ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی جانب سے اگر مناسب سمجھیں. میری آواز اس وقت تھوڑی سی کمزور ہے, لیکن 1-2 شعر سنا دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا,
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنائی ویسے ایک شعر آپ کو والد صاحب کی لکھی ہوئی لوری کا سنا دیتا ہوں جو لوگوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، وہ ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سن سن کے بڑے ہوئے ہیں، اور آج آپ کی آواز ہم نے سنی ہے اور اتنی خوشی ہے، اس کے لیے اللہ آپ اس کا اجر دے۔ اور بس علامہ صاحب ایک اب ہمت نہیں ہے کیونکہ گفتگو کوئی بات کی جا سکے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسی بات کہہ جائیں کہ اپنی زندگی میں شامل کر کے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤں جس سے نہ مجھے فائدہ ہو، نہ وطن کو، نہ دین کو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے میں اگر اچھے گھرانے میں ہوں اللہ کا شکر کرنا سیکھوں، جتنی نعمتیں میسر ہیں ان کی قدر کروں۔ لوگ کہتے ہیں روپے کے لالچ میں چمنی سے بھی گئے، ہم لوگ دوڑ میں شامل نہ ہوں، ہم لوگ محنت میں شامل ہوں۔ میں یہ کہوں گا ہر بری عادت سے اس لیے بچیے کہ اس سے خرابی ہے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑیے نہیں، کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اپنائیے نہیں۔ یہ اگر منشور بن جائے گا زندگی آسان ہوگی، آخرت کا سامان ہوگا۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ اسی طرح سے آپ نے بنیادی طور پر جو مجھ سے باتیں کی ہیں، میں ایک بات کہہ دوں، مجھے اگر وہ کہتے ہیں عربی میں ہمیں بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا، بڑے چلے گئے تو لوگوں نے ہمیں بڑا بنا لیا، مگر بڑا بننا علم سے اور کردار سے۔ کوشش کریں، علم بھی سینے سمندر کرتا ہے، اندھیرے دور کرتا ہے۔ ہماری قوم جب ایجوکیٹ ہو جائے گی بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تعلیم پر زور دیجئے، نیکی پہ زور دیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ، آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساری گفتگو میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں آپ کی بات جو میرے کانوں تک جو پہنچی ہے اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی بات کے ساتھ کہ جو انہوں نے میسج دیا اس پہ پلیز عمل کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔